اب آئیے پھر متن کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان بن جاؤ مددگار اللہ کے. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، یہاں لفظ حواریین کو سمجھ لیجئے. لفظ حور جو ہے وہ تو آپ خوب جانتے ہیں، سورہ رحمان میں آیا ہے اور سورہ واقعہ میں آیا ہے. تو اس میں گوری رنگت والیاں، یہ حور کا لفظ جو لفظی ترجمہ ہے. حور عین، عین وہ ہے کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں. تو حور کی یہ دو الفاظ جو قرآن مجید میں آتے ہیں، ایک ان کی گوری رنگت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ حور، اور عین بہت بڑی بڑی آنکھوں والیاں. اور یہیں سے لفظ بنا ہے حواری، اس لیے کہ دھوبیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. وہ کپڑے کو صاف کر دیتے ہیں، سفید کر دیتے ہیں، میل آ گیا ہے، کچیل ہے اوپر، اس کو صاف کر کے اثر نو کپڑے کو دھو دیا. اب جس طریقے سے اب اس لفظ کا اطلاق حواریین مسیح پر کیوں ہوا؟ دو اعتبارات سے. ایک تو یہ کہ خود ان کے باطن کو حضرت مسیح علیہ السلام نے دھو کر صاف کر دیا ان کی صحبت سے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تزکیہ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے ہی صحبت حضرت مسیح علیہ السلام سے حواریین کا باطن جو ہے وہ میل کچیل سے، گندگیوں سے صاف ہو گیا. اللہ نے ان کا تزکیہ فرما دیا حضرت مسیح کے ذریعے. اور اب وہ خود مامور ہو گئے کہ جیسے دھوبی میل کچیل صاف کر کے کپڑوں کو پھر دوبارہ چمکا دیتا ہے اور پھر وہ بالکل سفید براق ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اب وہ لوگوں کے تصفیے کے لیے، لوگوں کے تزکیے کے لیے، حق کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسی طرح وہ قبر بستہ ہو گئے. یہ ہے حواریین. حضرت مسیح علیہ السلام کے 12 حواریین جو ہے وہ مشہور ہیں، اگرچہ بدقسمتی سے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہی میں سے ایک شخص وہ تھا جس نے غداری کی تھی. واللہ عالم یہ تاریخ کس حد تک ہمارے لیے قابل اعتماد ہے، لیکن بہرحال اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ جو ہے ان چیزوں کی تصدیق کا یا تردید کا یا توثیق کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. وہ 12 حواری تھے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کے. وہ لاسٹ سپر جو کہلاتا ہے، آخری کھانا جو کھایا گیا ہے ایک باغ میں جہاں روپوش تھے حضرت مسیح، جیسے حضور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار میں روپوش تھے، ایسے ہی ایک باغ میں حضرت مسیح اپنے ان حواریین کے ساتھ روپوش تھے. انہی میں سے ایک شخص گیا ہے 30 اشرفیوں کی رشوت لے کر. اس نے یہودیوں کے جو تھے وہ ذمہ دار لوگ جو عدالت کے کارندے تھے انہیں بتایا کہ اس وقت مسیح وہاں چھپے ہوئے ہیں، اور وہ رات کے وقت لالٹینیں لے کر اور ان کی پولیس کی ایک بڑی نفری کو لے کر آ کر وہاں چھاپا مارا ہے. اور ان کی تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ پھر حضرت مسیح گرفتار ہو گئے اور وہی حضرت مسیح ہے کہ جو سولی پر چڑھائے گئے. لیکن انجیل برنباس نے وضاحت کر دی ہے، اور وہی میرے نزدیک قرآن مجید میں اگرچہ اس صراحت کے ساتھ مذکور نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں سورہ آل عمران اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں جو بھی اشارات آئے ہیں ان کے اعتبار سے بات صحیح بالکل فٹ بیٹھتا ہے بیان برنباس کا. کہ ہوا یہ کہ جب وہ شخص آیا ہے باغ کے باہر، اس نے ان سپاہیوں سے یہ کہا کہ تم ابھی ذرا ٹھہرو، تھوڑی دیر کے بعد داخل ہونا، تو میں تمہارے سامنے جس سے مخاطب ہوں کہ استاذ، جب استاذ کہہ کر جس سے مخاطب ہوں بس اس کو پکڑ لینا، وہ مسیح ہوگا، وہی مسیح ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہ داخل ہوا، حضرت مسیح علیہ السلام اپنے ان 12 حواریین سے آخری الوداع کر کے، اور ایک کمرہ تھا چھوٹا سا، کوئی کوٹھڑی ہوگی باغ میں جیسی ہوتی ہے، اس میں وہ داخل ہو گئے تھے، مراقبے میں اور عبادت میں مصروف تھے. اور کہیے گئے تھے حواریین سے کہ تم لوگ بھی یاد کرو، اللہ کو ذکر کرو. لیکن ہوا یہ کہ وہ حواریین سو گئے. جب وہ سو گئے تو یہ ایک نکل کر گیا اور جا کر مخبری کرنے کے لیے آیا، باقی 11 سو رہے تھے. اب جب یہ آیا ہے اور یہ داخل ہوا حضرت مسیح کے اس کمرے میں، عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ حضرت مسیح والا بنا دیا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ چھت کو پھاڑ کر 4 فرشتے نازل ہوئے. یہ برنباس کا بیان ہے، انجیل برنباس، ایونجیلیم برنابے. اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو تو وہ لے کر 4 فرشتے آسمان کی طرف روانہ ہو گئے. اس شخص کی شکل جو ہے وہ بدل گئی، اسے معلوم نہیں کہ میری شکل بدل گئی ہے. یہ حیران ہو کر ہکا بکا کہ یہ کیا ہوا ہے، مسیح کہاں گئے، اٹھا لیے گئے. یہ باہر نکلا ہے تو اس وقت وہ 11 جو ہیں حواری بھی جاگ گئے، ادھر سے وہ سپاہی داخل ہو گئے. اب انہوں نے یہ کہا استاذ، کیونکہ حضرت مسیح کی شکل اس کی بدل چکی تھی، لہذا اسے استاذ کا اسی کو پکڑ لیا گیا. تو انجیل برنباس کا کہنا یہ کہ یہ شخص غدار جو تھا یہ سولی پر چڑھا ہے. حضرت مسیح کو تو اللہ نے اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ ولکن شبہ لہم
وما صلبوہ وما قتلوہ. اب یہ تمام الفاظ جو قرآن مجید کے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی شرح بالکل صحیح یہی بنتی ہے، واللہ عالم. لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ یہاں قرآن مجید ان کا ذکر کر رہا ہے مقام مدح میں، مذمت کا کوئی پہلو یہاں نہیں. وہ تاریخ کی بات جو ہے وہ علیحدہ ہے. اور اگر ان میں سے ایک یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، بعض حضرات کے نزدیک 72 تعداد ہے حواریین کی. یہ 12 تو ان میں سے وہ تھے جو مستقل ساتھ رہتے تھے حضرت مسیح کے. باقی یہ کہ اصل میں تو حواریین مسیح کی تعداد 72 ہے. اور یہ بھی آپ حضرات نوٹ کر لیجئے کہ 72 ہی کی تعداد تھی ان صحابہ کرام کی جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں بیعت سمع و طاعت کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر الی آخر الحدیث. تو یہ جو روایت ہے 72 مرد اور 3 عورتیں تھیں. تو 72 مردوں میں سے پھر حضور نے 12 کو نقیب بنایا تھا. ان میں سے 9 جو ہے وہ خزرج میں سے تھے اور 3 اوس میں سے. تو یہ کچھ 12 اور 72 کا عدد جو ہے کچھ ٹیلی کرتا ہے. یہاں بھی 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، وہاں بھی 12 نقیبہ کا لفظ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہر قبیلے میں سے ایک کو نقیب بنایا تھا. پھر یہ 12 حواری تھے جو حضرت مسیح کے ساتھ مستقل رہتے تھے. 72 کل تعداد تھی حواریین کی کہ جو ویسے آپ پر ایمان لائے تھے. تو کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے کہ کہا تھا عیسی ابن مریم نے اپنے حواریین سے کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں.